تو یہ تقریباً کوئی 25 کے قریب کوسچنز ہیں جو ہم نے سلیکٹ کیے ہیں مختلف لوگوں کی طرف سے جو فیڈ بیک وقتاً فوقتاً ملتے رہتے ہیں اس کی روشنی میں. یعنی یہ کوسچنز فیبریکیٹڈ نہیں ہیں بلکہ لوگوں کے سوالات ہیں, اور ان میں بھی ٹاپ آف دا لسٹ 3 کوسچنز ایسے تھے جو مجھے کثرت کے ساتھ ای میلز پرسنلی بھی ریسیو ہوئیں, تو میں نے ان کو شروع میں رکھا ہے. اور بیسیکلی اس کی وجہ سے ہی ہمیں 1 گھنٹے کا جو درس قرآن ہے آج کا سکپ کرنا پڑا. میں وہ کوسچن انشاءاللہ ورڈ بائی ورڈ پڑھ کے سناؤں گا آپ کو, اس کے بعد انشاءاللہ اللہ کا نام لے کر اس کو ایڈریس کریں گے. پہلا کوسچن ہے جی, آپ کا ایک ویڈیو کلپ ہے جس میں آپ نے تھم نے لگا رکھا ہے میں سنی شیعہ سے مسلمان کیسے ہوا. کیا سنی اور شیعہ کافر ہیں جو آپ مسلمان ہوئے ہیں؟ میرے بھائیو, یہ جو کلپ ہے اس کا جواب تو پہلے میں الزامی دوں گا کہ جن لوگوں نے اس کلپ کو سنے بغیر صرف اس کے ٹائٹل کے اوپر ریلائے کیا, حالانکہ اس ٹائٹل سے بھی کوئی ایسی بات نہیں نکل رہی تھی. یہ تو بالکل الزامی جواب, اس کا اینٹی وینم پھکی والا جواب یہ بنتا ہے. اگر کوئی شخص لسانیت کے خلاف بولتے ہوئے کہے کہ میں پنجابی اور پٹھان سے پاکستانی کیوں ہوا, تو اس سے کسی کو یہ وہم بھی ہوگا کہ وہ شخص پنجابی یا پٹھانوں کو پاکستانی نہیں مان رہا, یقیناً مان رہا ہے. اس سے کیا میسج جا رہا ہوگا؟ میسج یہ جا رہا ہوگا کہ ہمیں لسانیت کی تفریق میں نہیں بٹنا چاہیے بلکہ پاکستانی کہلانے پر فخر محسوس کرنے چاہیے. آپ یہ جملہ لکھ کے کسی بھی ان پڑھ بندے کو بھی دیں, اس کو پڑھ کے سنائیں کہ ایک بندے نے لکھا ہے کہ میں پنجابی اور پٹھان سے پاکستانی کیوں ہوا, تو کیا اس سے یہ رزلٹ نکلتا ہے کہ پنجابی اور پٹھان جو ہیں یہ پاکستانی نہیں ہے؟ وہ کہے گا نہیں جی یہ تو رزلٹ نہیں نکل رہا, یہ تو بالکل صحیح بات کر رہے ہیں. ہمیں پاکستانی کہلانے پر فخر محسوس کرنا چاہیے بجائے اس کے کہ ہم اپنے آپ کو پنجابی کہیں, پٹھان کہیں, سندھی کہیں, بلوچی کہیں, کشمیری کہیں. ہمیں یونٹی کو شو کرنا چاہیے. اسی کانٹیکسٹ میں ہم نے اس کا نام یہی رکھا تھا, میں سنی شیعہ سے مسلمان کیسے ہوا. یعنی ہمیں سنی شیعہ کی تفریق کی بجائے اپنے آپ کو مسلم یا مسلمان کہنے پر فخر محسوس کرنا چاہیے. تو یہ تو میں نے اس کا الزامی اور پھکی والا جواب دیا, اینٹی وینم. باقی آپ اس کلپ کو اگر خود سن کے دیکھیں, آلموسٹ تقریباً 1 ملین کے قریب لوگ یوٹیوب کے اوپر اس میرے کلپ کو دیکھ چکے ہیں الحمدللہ. تو اس میں یہ جو میرا موقف ہے یہ کھل کر سامنے آ جائے گا. میں بار بار اپنی ویڈیوز کے اندر یہ اعلان کرتا ہوں کہ میں صرف 2 مکاتب فکر ہیں جن کی تکفیر کرتا ہوں, اور وہ بھی اجماع امت کی وجہ سے. ایک اہل سنت کا آف شوٹ ہے قادیانیت, جو انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش ان ملکوں کے اندر پایا جاتا ہے, اور دوسرا اہل تشیع کا آف شوٹ ہے شام کے اندر نصیریہ پایا جاتا ہے, جو سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے لیے الوہیت کلیم کرتے ہیں, انہیں خدا کے درجے کے اوپر فائز کرتے ہیں, نعوذ باللہ. ان کو شیعہ نے خود کافر ڈکلیئر کر دیا. یہاں پر قادیانیوں کو اہل سنت نے خود بخود یعنی ایک ریزولوشن کے ذریعے پاکستان میں کافر ڈکلیئر کیا. ان 2 مکاتب فکر کے علاوہ میں کسی بھی مکتبہ فکر کی تکفیر نہیں کرتا, خواہ وہ اہل سنت کہلوانے والے تینوں گروہ ہوں, بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث, یا ان کے بھی جتنے آگے آف شوٹس ہیں, حنفی, شافعی, مالکی, حنبلی, یا اسی طریقے سے اثنا عشری ہوں اہل تشیع میں, یا زیدیہ ہوں, یا باقی لوگ ہوں. میں کسی کی تکفیر نہیں کرتا. سب سے علمی اختلاف رکھتا ہوں. باقی مکاتب فکر کا حال یہ ہے کہ وہ جب کسی سے اختلاف رائے رکھتے ہیں تو اسے اسلام سے بھی باہر نکالتے ہیں, کبھی گستاخ رسول کہہ کے, کبھی مشرک کہہ کے, کبھی بدعتی کہہ کے, کبھی دوستی کہہ کے, کبھی گستاخ کہہ کے. اور میں سب سے اختلاف رکھنے کے باوجود سوائے قادیانیوں کے اور نصیریہ کے کسی کی تکفیر نہیں کرتا ہوں, بلکہ میں ان کی مسجدوں میں ان کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہوں, اور نہ صرف خود پڑھتا ہوں بلکہ لوگوں کو بھی اس کی ترغیب دلاتا ہوں, جس پہ میری ہزاروں ویڈیوز الحمدللہ یوٹیوب کے اوپر گواہ ہیں کہ فرقہ واریت کو ختم کرنے کے لیے جو ایک اس وقت الگ سے کلٹ بن چکا ہے اس نیشن کے لیے, سب سے زیادہ اگر کسی نے کوئی کردار ادا کیا ہے مبلغین میں سے تو وہ میں ہوں الحمدللہ. میرے بھائیوں, میں اکثر یہ اعلان کرتا ہوں کہ میں نے فرقہ واریت کو 3 طلاقیں دے کر اور 4 تکبیریں پڑھ کر ہمیشہ کے لیے دفنا دیا ہے.
کیونکہ مجھے یہ شروع میں ہی بات سمجھ آ گئی تھی جب دعوت و تبلیغ کا کام 2008 کے اندر شروع کیا کہ فرقہ واریت کے پلیٹ فارم سے کسی خاص مکتبہ فکر کی بنیاد کے اوپر آپ لوگوں کو حق بات نہیں بتا سکتے، کیونکہ اگر آپ بریلویوں کو کوئی ایسی بات بتائیں گے جو ان کے مکتبہ فکر کے خلاف ہوگی تو وہ پہلے آپ سے پوچھیں گے آپ کا فرقہ کون سا ہے۔ اگر آپ کہیں گے کہ میں شیعہ ہوں، میں دیوبندی ہوں، میں اہل حدیث ہوں، تو وہ کہے گا اچھا اس لیے تم مجھے غلط کہہ رہے ہو، وہ آپ کی بات کی ویٹیج کو چھوڑ ہی دے گا۔ اسی طریقے سے دیوبند سے رکھیں، وہ آپ سے پہلے فرقہ پوچھے گا، اہل حدیث آپ سے پہلے فرقہ پوچھے گا، شیعہ آپ سے پہلے فرقہ پوچھے گا، تاکہ وہ فوراً ڈیفینسو موڈ میں جانے کی بجائے افینسو موڈ میں آ جائے اور آپ کو بتائے اچھا آپ اس لیے یہ بات کر رہے ہو نا اہل بیت کی محبت کی کہ آپ شیعہ ہو، اچھا آپ صحابہ کی اس لیے بات کر رہے ہو کہ آپ دیوبندی ہو، اچھا آپ نبی علیہ السلام کی محبت کے بنیاد کے اوپر میلاد کے جلسے جلوسوں کی بات اس لیے کر رہے ہو کہ آپ بریلوی ہو۔ تو یہ ادبی گالیاں انہوں نے ڈیوائز کی ہیں، کبھی وہابی کہہ کے، کبھی نجدی کہہ کے، کبھی گستاخ کہہ کے، کبھی بدعتی کہہ کے، کبھی بد مذہب کہہ کے اگلے بندے کی مت ماری جائے تاکہ وہ بات سننے کے لیے تیار ہی نہ ہو۔ یعنی یہ ان کا طریقہ واردات ہوتا ہے۔ اسی لیے مجھے شروع میں یہ بات سمجھ آ گئی تھی اور میں نے فرقہ واریت کو اس حوالے سے خیر بات کہہ دیا، کیونکہ جو شخص فرقہ واریت میں پڑ جائے میرے بھائیوں وہ کبھی آپ کو حق بات نہیں بتا سکتا الا ماشاء اللہ، کیونکہ یہ جو علماء جن پلیٹ فارم سے بات کر رہے ہیں انہی پلیٹ فارم کے ساتھ ان کی نوکری وابستہ ہے، ان کے چندے وابستہ ہیں۔ اگر ایک بریلوی آپ کو بریلویوں کے پلیٹ فارم سے یہ بات بتائے کہ یہ جو آپ ہر مہینے 11ویں مناتے ہیں، تو 11ویں والے جو پیر ہیں شیخ عبد القادر جیلانی المتوفی 561 ہجری، انہوں نے اپنی کتاب غنیت الطالبین میں نماز کا طریقہ رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کے ساتھ لکھا ہے۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا بریلوی عالم دین اگلا جمعہ اس مسجد میں پڑھا سکتا ہے؟ ناٹ ایٹ آل، کبھی نہیں پڑھا سکتا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی دیوبندی عالم دین ممبر پہ چڑھ کر صرف بخاری اور مسلم سے نماز کا طریقہ رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کے ساتھ بتا دے، اگلا جمعہ نہیں وہاں پڑھا سکتا۔ تو اس کے بیوی بچوں کا خرچہ آپ لوگ اٹھائیں گے یا میں اٹھاؤں گا؟ ہم تو نہیں اٹھا سکتے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی اہل حدیث جو ہے وہ ممبر کے اوپر چڑھ کے یزید کو کنڈیم کرنا شروع کر دے، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے فضائل محرم میں سنانا شروع کر دے، حالانکہ ان کے کلچر میں ہے کہ محرم میں آپ نے صرف ماتم کے خلاف بولنا ہے، مولا علی حسن حسین کی تو بات ہی نہیں کرنی۔ تو جن کے کلچر میں یہ برائی آ چکی ہے اس کلچر میں اگر کوئی یہ کرے گا، ہم نے تو پریکٹیکلی دیکھا ہے جن علماء نے کیا ہے لوگوں نے ان کو گریبان سے پکڑ کے اتار لیا کہ یہ کیڑی شیعہ نہیں گلنا شروع کرتی ہیں تسی۔ یا اسی طریقے سے اگر کوئی شیعہ اپنے ممبر کے اوپر محرم کے دنوں میں یہ آواز بلند کرے کہ دیکھیں ہمارا جو اختلاف تھا وہ شیعان معاویہ کے ساتھ یہی تھا کہ وہ مولا علی پر سب و شتم کرواتے تھے ممبروں پر، ہم نے اگر شیعان معاویہ سے اختلاف کیا اس بنیاد کے اوپر اور آج ہم وہی بدعت لے کر چل رہے ہیں کہ ہم خلفائے ثلاثہ کے اوپر ممبروں پر لعنت کرتے ہیں، ہمیں تو علی کا شیعہ بننا چاہیے، معاویہ کا شیعہ نہیں بننا چاہیے۔ وہ کہیں گے لو جی دماغ خراب ہو گیا جی، وہ اگلا جمعہ پھر وہ نہیں پڑھا سکتا۔ تو میرے بھائی اتنے سارے ہزاروں لاکھوں علماء کے گھروں کے خرچے میں تو نہیں اٹھا سکتا، تو چونکہ ہم اٹھا نہیں سکتے، نہ گورنمنٹ اٹھا سکتی ہے، لہٰذا آپ ان سے یہ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ یہ بات کریں گے۔ ہمیں پرسنل میٹنگز میں بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ کے علماء کہتے ہیں کہ جی آپ کی جو ہمارے مکتبہ فکر کے حوالے سے باتیں ہیں، جو آپ غلطیاں ہائی لائٹ کرتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن یقین کریں بڑے بڑے عالم ہیں، میں ان کا نام نہیں کیمرے میں لیتا، ہو سکتا ہے ان کا اگلا جمعہ ہی بند ہو جائے۔ وہ کہتے ہیں یار گل یہ ہے کہ ہر کوئی انجینئر محمد علی مرزا تو نہیں ہو سکتا، اور وہ کہتے ہیں بالکل بانگے دول کہتے ہیں۔ ایک بہت بڑے بریلوی عالم پاکستان لیول کے، انہوں نے مجھے فون کر کے کہا کہ میں نے آپ کا جب یہ پہلا فکرہ سنا کہ جس کی روٹی دین کے ساتھ جڑ جائے وہ کبھی آپ کو حق بات نہیں کر سکتا، میں نے کہا یہ بندہ بالکل صحیح کہہ رہا ہے۔ وہ کہتا ہے میں بھگت چکا ہوں کہ میں نے سچائی کی آواز بلند کی، میرا جمعہ بند کروا دیا، مجھے مسجد سے نکال دیا انہوں نے۔ وہ کہتا ہے میں آپ کے بالکل ساتھ ہوں، میں تو بھگت چکا ہوں۔ وہ کہتا ہے مجھے جو کوئی بندہ کہے میں کہتا ہے بندہ صحیح جائے، اے جو کچھ کہہ رہے ہیں میرے نال ہوئی ہے، یہ تو انہوں نے کہہ دیا، اکثر کے ساتھ یہ ہو رہی ہے۔ تو یہ ہم اس لیے بار بار بولتے ہیں کہ میرے بھائیوں فرقہ واریت کو 3 طلاقیں دیں، ایک مجلس میں دیں، وہ دوسری والی تو ایک مجلس میں دینا حرام ہے نا، یہ آپ دیں ایک مجلس میں۔
4 تکبیریں نہیں 5 پڑھیں. صحیح مسلم میں کہ نبی علیہ السلام نے ایک جنازے پہ 5 تکبیرات پڑھی اور ان کو دفنا دے ہمیشہ کے لیے. اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم میں سے کسی شخص کو اس لیول پر نہ لے جائے کہ ہماری روٹی روزی دین کے ساتھ جڑ جائے. آمین. اس سے پہلے ہی ایمان و عافیت کے ساتھ مدینہ شریف میں موت، بقیع غرقد میں مدفن اور جنت الفردوس میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک قدموں میں جگہ عطا فرمائے. اور میں جو اکثر ایک یعنی نعرہ بلند کرتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں نا جی وہ قیام الدین، کوئی کہتا ہے جی میں نبی علیہ السلام کے قدموں سے لپٹ جاؤں گا، کوئی کہتا ہے یہ کریں گے. ہم تو کہتے ہیں ہم قبر و آخرت میں ایک ہی نعرہ بلند کریں گے جو اس دنیا میں بھی کر رہے ہیں. کون سا؟ نہ میں وہابی، نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. ہم علمی کتابی باتیں کرنے والے مسلمان ہیں، ہم وہابی نہیں ہیں. وہ اس معاشرے میں جو کوئی بندہ علمی بات کرنے کی کوشش کرے اسے وہابیت کا فتویٰ لگا دیتے ہیں. نہیں ہیں ہم وہابی، بابی بھی نہیں ہے. اس کے مقابلے میں نے ایک ٹرم ڈیوائز کی ہے، بابی. بابوں کے ماننے والے، اپنے فرقوں کے بابوں کا دفاع کرنے والے. اور وہابی اور بابی، اور دوسری طرف علمی کتابی. نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. الحمدللہ. میرے بھائیو، یہ جو وہابی کے اگینسٹ میں نے بابی ٹرم ڈیوائز کی ہے، یہ قرآن حکیم کے حکم کے عین مطابق کی ہے. اللہ تعالیٰ سورہ الشورى کی آیت نمبر 40 میں ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا. برائی کا بدلہ اتنی ہی برائی کرنا ہے کسی دوسرے کے ساتھ. اگر کوئی شخص آپ کے ساتھ برائی کرتا ہے، آپ اسی لیول کی برائی اس کے ساتھ کر سکتے ہیں. اس کے بعد اگر کوئی معاف کر دے تو بہتر ہے. میں اپنی ذات کی خاطر تو لوگوں کو معاف کرتا ہوں، مجھ سے زیادہ گالیاں کسی کو نہیں کھانی پڑی. لیکن جب دین کے اوپر معاملہ آئے گا پھر ہم معاف نہیں کریں گے. وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ آپ نے کافروں پر بھی بد دعا کی ہے قنوت نازلہ پڑھ کے. اپنی ذات کے لیے صحیح بخاری میں آتا ہے کہ آپ ہمیشہ معاف کر دیتے تھے. لیکن جب صحابہ کے ساتھ ظلم ہوتا تھا، دین کے ساتھ ظلم ہوتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بد دعا بھی دیا کرتے تھے، کیونکہ آپ کا ذاتی مسئلہ نہیں تھا نا. تو یہ وہابی کے اگینسٹ میں نے پھر بابی ٹرم، بابوں کے ماننے والے ڈیوائز کی. سورۃ النساء کی آیت نمبر 148 ہے، 6واں پارہ شروع اس سے ہوتا ہے، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. اللہ تعالیٰ کسی کی برائی کے ساتھ آواز بلند کرنے کو پسند نہیں کرتا کہ کوئی برائی کے القابات کے ساتھ کسی کے خلاف آواز بلند کرے سوائے اس شخص کے کہ جس پر ظلم ہوا ہو. اللہ فرماتا ہے اگر کسی پہ ظلم ہوا ہے نا، اس وقت وہ واہ ویلا کرتے ہوئے کوئی غلط الفاظ بھی استعمال کرتا ہے نا، ہم اس کے اوپر کوئی گرفت نہیں کریں گے. ہم تو غلط بھی نہیں ہیں، ہم وہ تو اعلانیہ کرتے ہیں ہم بابوں کے ماننے والے ہیں. آپ دیکھ لیں، اور بابوں کے ناموں کے ساتھ انہوں نے اپنے آپ کو جوڑا ہوا ہے. آپ آج کوئی شخص اپنے آپ کو مسلمان کہے تو اس کو کہتے ہیں پتہ نہیں پاگل ہو گیا ہے. اگر کوئی بریلوی کہے تو کوئی اسے پاگل نہیں سمجھتا، حالانکہ بریلی انڈیا کے ایک شہر کا نام ہے جہاں پہ 1896 میں منظور الاسلام بریلی مدرسہ بنایا. مذہب بریلوی المتوفہ 1340 ہجری 1921 عیسوی. لیکن اسے کوئی برا نہیں سمجھتا. کوئی اپنے آپ کو میں دیوبندی ہوں، الحمدللہ علماء دیوبند سر بلند، پتہ نہیں وہ کیا کیا شعر بناتے ہیں، کوئی اس کو برا نہیں سمجھتا. حالانکہ 1867 سے پہلے دنیا میں کوئی شخص دیوبندی نہیں تھا. 1867 میں مدرسہ دیوبند بنا انڈیا میں. ایسے تو کہنا جناب دعا کرو انڈیا کو میچ جیت جائیے. تے 2 بڑے پاری فرقے انہوں نے نام ہی اپنے انڈیا کے شہروں کے ناموں کے اوپر رکھے. لیکن اگر کوئی شخص کہے کہ میں عام مسلمان ہوں، میں مسلم ہوں، وہ تو کہتے پتہ نہیں یہ کہ کوئی نواں کو فرقہ آ گیا. ان سے پوچھیں یہ مسلم لفظ نیا ہے یا بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ یہ جتنے بھی آپ نے القابات بنائے یہ نئے ہیں؟ تو اس پہ میں اکثر بولا کرتا ہوں ایک غریب اتو بدتمیز. وہ جی اسی آج تک گل سنی نہیں. اللہ کے بندو، آپ اور آپ کے باوجداد نے نہ قرآن پڑھا نہ حدیث پڑھا، تو پھر آپ نے تو یہی دعویٰ کرنا ہے نا ہم نے تو بات سنی نہیں. کہاں سے آپ نے سننی ہے؟ جب آپ نے پڑھا ہی کچھ نہیں ہے تو پھر آپ نے تو نہیں سنی ہوگی نا. تو ان 2 آیات سورہ شورى آیت نمبر 40 148 سورۃ النساء کی میں نے بابی کا ورڈ
ڈیوائز کیا، اور اس کے مقابلے پر لفظ میں نے جو اپنے لیے پسند کیا وہ کتابی ہے. ہم بابی نہیں ہیں، ہم کتابی ہیں. ہم وابی نہیں ہیں، ہم علمی ہیں. الحمدللہ. سورہ التوبہ کی آیت نمبر 31 ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ. یہود و نصارہ نے اپنے احبار یعنی علماء کو اور رہبان اور صوفیوں اور جوگیوں کو، راہبوں کو رب مان لیا تھا اللہ تعالیٰ کے مقابلے پر. تو یہ بابوں کو ماننے والے کون ہوتے ہیں؟ یہود و نصارہ کا یہ ٹریک ہے. اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، میری امت میں وہی خرابیاں پیدا ہوں گی جو اگلوں میں پیدا ہوئی. صحابہ نے پوچھا کیا یہ اگلوں سے مراد یہود و نصارہ؟ آپ نے فرمایا اگر وہ نہیں تو اور کون لوگ مراد ہیں؟ سیم وہی خرابیاں. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں قدم با قدم بالشت بر بالشت، تم انہی کاموں میں پڑ جاؤ گے. اور امت دیکھیں پھر پڑی ہے. اس کانٹیکسٹ میں ایک ضعیف روایت بھی ہے ترمذی کی، لیکن کچھ محدثین اسے صحیح کہتے ہیں، اور ہم جن کے لیے پیش کر رہے ہیں ان کے نزدیک بھی یہ روایت صحیح ہے. عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے اسلام تو قبول کر لیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن قرآن کی ایک آیت مجھے بڑی کھٹکتی ہے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 31، کہ یہود و نصارہ نے اپنے علماء اور اپنے بزرگوں کو، اپنے صوفیوں جوگیوں کو اپنا رب مان لیا تھا اللہ کے مقابلے پر. تو یا رسول اللہ ہم اپنے علماء کی پوجا تو نہیں کرتے تھے. تو آپ نے فرمایا یہ بتاؤ کہ کیا تم اپنے علماء اور اپنے ان جوگیوں کی باتوں کو بغیر دلیل کے کہ کتاب و سنت میں کیا لکھا ہے تمہارے انبیاء کی تعلیمات میں مان لیا کرتے تھے؟ ان کی شریعت کی حلال کی بھی چیزوں کو حلال اور حرام کی بھی چیزوں کو حرام نہیں مان لیا کرتے تھے؟ ان کا یا رسول اللہ ایسا ہی تھا. تو فرمایا یہی تو ان کو رب بنانا ہے. شریعت کا مالک اور اختیار والا کون ہے؟ اللہ. جب آپ یہ اختیار مولویوں کو، صوفیوں کو، جوگیوں کو دیں گے تو گویا کہ آپ ان کو رب کے مد مقابل لے کر ہیں. اور اس کی سپورٹ میں درجنوں آیات قرآن حکیم میں موجود ہیں. میں آج ان کو سکپ کر رہا ہوں. مسئلہ نمبر 71A ہے میرا، بزرگوں کی اندھا دھند پیروی کا انجام اور اس کا علاج، جس کے اندر میں نے یہ ساری آیات ڈیٹیل کے ساتھ کور کی ہیں کہ قیامت والے دن لوگ روئیں گے کہ اللہ ہم اپنے بزرگوں اور بابوں اور اپنے بڑوں کے پیچھے چلے جنہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا. سورۃ الاحزاب کا آخری رکوع پڑھ کے دیکھ لیں، سورۃ الاعراف پڑھ کے دیکھ لیں، سورۃ الانعام پڑھ کے دیکھ لیں. کئی صورتوں میں کراس ریفرنسز میں نے پیش کی ہیں، لیکن آج میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. مسئلہ 71A آپ دیکھ سکتے ہیں. اچھا یہ علمی کتابی دیکھیں کیسی اپروچ ہے کہ ایک قرآن پاک کی آیت کے اندر یہ دونوں الفاظ آئے ہیں، علمی اور کتابی. سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 4 ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کا الوار ہے کہ آپ اپنے مخالفین سے یہ بات کریں جب وہ آپ کے سامنے ڈٹتے ہیں نا، سچائی قبول نہیں کرتے اور گمراہی پر ڈٹے رہتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے ارشاد فرمائیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ایتونی بکتاب من قبل ھذا. اے نبی ان سے فرماؤ اگر کوئی کتاب اس قرآن کے نزول سے پہلے تمہارے پاس موجود ہے نا، ایتونی بکتاب، میرے پاس وہ کتاب لے کر آؤ. او اثارۃ من علم، یا اگر انبیاء کے علم کے آثار کوئی تمہارے پاس موجود ہوں، کوئی سنت ہو، حدیث ہو، وہ لے کر آؤ ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو. تو یہ ٹامک ٹوئیاں جذباتی باتیں نہیں جی وہ ساڈے تے ہیں جی اسی شروع تو کرنے ہیں، یہ باتیں نہ کرو. ایتونی بکتاب من قبل ھذا، لاؤ کوئی کتاب لے کر آؤ اس قرآن کے نزول سے پہلے اگر کوئی کتاب ہے. او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین، یا علم کے آثار. علم بھی آ گیا، کتاب بھی آ گیا. نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علم و کتابی. ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین. انجینئر صاحب دی ہر گل کتاب و سنت تو ثابت ہوندی، میں علمی کتابی شعر بھی قرآن و حدیث تو ثابت کر رہا ہوں. ظاہر ہے کہ وہ کہتے ہیں نا جی جو بزرگوں کی تعلیمات قرآن و سنت کے مطابق ہوں وہ لے لینی چاہیے. تو سر جو ہم تعلیمات رکھ رہے ہیں اس کو کتاب و سنت سے ثابت بھی کر رہے ہیں تاکہ آپ اسے لے لیں انشاءاللہ تعالی. اچھا یہ جتنے لوگ یعنی علمی کتابی نہیں ہوتے نا، ان کے اندر ایک بیماری پائی جاتی ہے، یہ علم کے ساتھ بڑی دشمنی نبھاتے ہیں. کبھی اشعار لکھیں گے علم بس کریو یار، او یار وہ ساری کتابیں چ نہیں نے، وہ کچھ سینہ بسینہ بھی چلتا ہے. اس کے اوپر میں نے ایک پورا لیکچر دیا، مسئلہ 55A علم لدنی سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ، جس میں نے ثابت کیا ہے دین وہی ہے جو کتابوں کے اندر ہے، بابوں کے اندر نہیں،
کتابوں کے اندر. اور سورہ بنی اسرائیل میں جو 10 کمانڈمنٹس آئی ہیں جو تورات کے اندر بھی موجود تھی، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 36 میں 9th کمانڈ آئی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم. اے انسان کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جب تک کہ تو اس کے بارے میں علم نہ حاصل کر لے. اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. بے شک کان، آنکھیں اور عقل یعنی دماغ یا دل، اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا. یہ 3 انسٹرومنٹس یوز کر کے تم نے حق بات حاصل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ اس میں بھی دیکھیں وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم. علم کے بغیر کسی چیز کی پیروی نہ کرو. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک ہی دعا سکھائی گئی ہے اس حوالے سے. یہ نہیں سکھائی گی کہ اے اللہ میرے جذبات میں اضافہ کر دے، میری مستی میں اضافہ کر دے، میرے عشق و سرور میں اضافہ کر دے. نہیں، ایک دعا قرآن میں قُل رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. اے نبی آپ بھی دعا کیا کریں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اے اللہ میرے علم میں اضافہ کر دے. اور یہ میں کہتے ہیں علم بس کا نہیں ہو یار. اصل ویسے یہ ٹھیک ہی کہہ رہے ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہے علم ان کی موت ہے. یہ چنگا کر دے ویسے دس رہے ہو کہ تسی علمی کتابی نہیں ہو. پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ سورہ فاطر میں فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ کی خشیت، اللہ کی معرفت صرف اہل علم کو ہے. اور یہ کہتے ہیں علم بس کری ہو یار. پھر سورہ الزمر میں آتا ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے کیا علم والے اور بغیر علم والے برابر ہو سکتے؟ نصیحت تو نہیں حاصل کرتے مگر عقل والے. اور ایک اندن چلے عشق دے چلے نمبر لے گئے، اور قرآن کہہ رہا ہے عقل والے. اچھا عشق دے چلے دنیا ہی نمبر لے جاندے نے کیونکہ نچدے نے تے ویلاں پیندیاں نے. صحیح کہنے سے دنیا ہی نمبر لے گئے، آخرت میں نہیں. ٹھیک کہتے ہیں عشق دے چلے نمبر لے گئے دنیا ہی، آخرت جڑے نا وہ چلے نہیں، عقل والے اور علم والے انشاءاللہ تعالی. باقی میرے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حجۃ الوداع کا جو خطبہ ہے صحیح سند کے ساتھ کتاب العلم چیپٹر میں المستدرک للحاکم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 318 نمبر حدیث ہے. ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا میں اپنے بعد تم میں 2 ایسی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں جن کو مضبوطی سے پکڑ لوگے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسرے اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت. اب یہ اللہ کی کتاب اور سنت، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے حجۃ الوداع کے موقع پر ہزاروں اصحاب تھے. آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے میں ان کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. آپ نے نہیں فرمایا کیونکہ ان کا سٹیٹس بھی وہی ہونا تھا. نبی علیہ السلام فوت ہوئے 11 ہجری میں، 13 ہجری میں سیدنا ابو بکر بھی فوت ہو گئے. اگر ابو بکر کے حوالے امت کو کر کے جاتے تو انہوں نے بھی تو فوت ہو جانا تھا. پھر 24 ہجری کے اندر سیدنا عمر بھی شہید ہو گئے. 35 ہجری میں سیدنا عثمان بھی شہید ہو گئے. اور 40 ہجری میں سیدنا علی بن ابی طالب بھی شہید ہو گئے. خلافت راشدہ ختم ہو گئی. اور آخری صحابی ابو طفیل عامر بن واثلہ المتوفى 110 ہجری 110 ہجری میں آخری صحابی نبی علیہ السلام کی وفات کے 100 سال کے بعد فوت ہوئے ہیں. ابو طفیل عامر بن واثلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آج آخری صحابی کو بھی فوت ہوئے نا میرے بھائی 1329 سال گزر چکے ہیں. آخری صحابی کو فوت ہوئے بھی کیونکہ 1439 ہجری چل رہا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کسی شخصیت کے حوالے کر کے جاتے تو اس نے فوت ہو جانا تھا. آپ ہمیں کتابوں کے حوالے، کتاب اللہ اور سنت کے حوالے کر کے. اور پھر دیکھیں غدیر خم کا جو خطبہ ہے صحیح مسلم میں اوپر تلے 4 حدیثیں ہیں. فضائل علی والے چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6225 سے لے کے 6228 تک اپنی وفات سے تقریباً 1.5-2 مہینے پہلے آپ نے حجۃ الوداع کے بعد مدینہ شریف واپس آتے ہوئے خم نامی گاؤں میں پانی کے لیے پڑاؤ کیا اور کنکلوڈنگ گفتگو تھی. اونٹ کے پالان کا ممبر رکھا گیا. اسے غدیر خم کی حدیث کہتے ہیں. اس پہ میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے. میں نے 8 طرق اس کے اہل سنت کی کتابوں سے بتائیں. آج میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا.
آپ نے فرمایا لوگوں آگاہ ہو جاؤ، میں بھی ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں۔ یعنی ہر شخص نے جانا ہے، میں بھی دنیا سے چل جاؤں۔ میں اپنے بعد تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے، تم اللہ کی کتاب کو پکڑو، اپنا تعلق اس کتاب کے ساتھ مضبوط کرو۔ اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے، جو اسے پکڑے گا وہ ہدایت پر ہوگا، جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا۔ اور زید بن ارقم کہتے ہیں نبی علیہ السلام کہتے رہے اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب، لیکن امت نے کتاب چھوڑ دی، کتابیں چھوڑ دیں، کتابوں کو چھوڑ دیا، بابوں کو پکڑ لیا۔ بابی نہ بڑھو، کتابی بڑھو۔ نہ میں وابی، نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ اور پھر زید بن ارقم کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دوسری بھاری چیز میرے اہل بیت ہیں، میں اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، اللہ کا خوف دلاتا ہوں۔ 3 دفعہ فرمایا، امت پھر بھی نہیں ڈری، نہ کتاب پکڑی نہ اہل بیت کے ساتھ اس نے سلوک کیا آپ کی وفات کے بعد۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعوت حق کو ہم یہ یعنی تکبر کے طور پر دعویٰ نہیں کر رہے، نہ ہم اس کی بنیاد پہ کوئی چندہ لے رہے ہیں، کوئی مسجد نہیں بنا رہے، کوئی فرقہ لانچ نہیں کر رہے، کوئی پارٹی نہیں بنائی ہے، کوئی ہاتھ نہیں چموائے، کوئی پاؤں نہیں چموائے۔ اللہ تعالیٰ پر اعتماد کرتے ہوئے بات کہہ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اپنی آخری جو وصیت کی تھی نا، قرآن اور اہل بیت، اگر اس کو اس وقت الحمدللہ دعوت و تبلیغ کے حوالے سے کسی نے مکمل طور پہ دونوں چیزوں کو پکڑا ہوا ہے نا، تو الحمدللہ وہ اس پلیٹ فارم کی دعوت ہے۔ قرآن کی توحید بھی ہم بیان کر رہے ہیں اور اہل بیت کا دفاع بھی ہم کر رہے ہیں الحمدللہ۔ باقی اس میں کئی ایک اور باتیں بھی ہو سکتی تھی، میں نے بس صرف اس کو ایڈریس کیا کہ یہ میں جو سنی شیعہ سے مسلمان ہوا، یہ اسی طریقے سے ہے کہ میں پنجابی، پٹھان، بلوچی اور سندھی سے پاکستانی کیوں ہوا، لسانیت کو ختم کرنے کے لیے۔ اس کا یہ مطلب نہیں میں پنجابیوں کو یا پٹھانوں کو یا سندھیوں کو میں پاکستانی نہیں مانتا ہوں۔ اسی طریقے سے میں سنی شیعہ سے مسلمان ہوا، مراد یہ میں فرقہ واریت کو چھوڑ کے ان کو بھی مسلمان سمجھتا ہوں، ان کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ اپنے آپ کو مسلم اور مسلمان کے ٹائٹل کے ساتھ لے کر چلیں۔ باقی اس میں کئی ایک باتیں اور ہو سکتی ہیں، چونکہ آلریڈی میں اس کو ایک ٹاپک ریکارڈ کروا چکا ہوں۔ 20 سوالات مجھ سے 1 to 1 علی اللہ حسن نقوی صاحب نے کیے تھے، لاکھوں لوگ یوٹیوب پہ دیکھ چکے ہیں۔ انجینئر محمد علی مرزا عوام الناس کی عدالت میں مسئلہ نمبر 179، آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں 179 مسئلہ MAS والا کامہ ALAH، تو وہ کھل جائے گا۔ 2.25 گھنٹے کی گفتگو، 20 کوسچنز میری ذات سے ریلیٹڈ، میں نے جو دعوت حق بلند کی ہے اس سے ریلیٹڈ، کسی کے دماغ میں کوئی وسوسہ آیا ہے یا آئے گا، ہر لحاظ سے ہم نے وہ فیڈ بیک کئی سالوں کی جمع کر کے لوگوں کے کوسچنز کو ایڈریس کیا ہے۔ مسئلہ 179 اور اسی کی ایکسٹینشن ہے مسئلہ نمبر 185، انجینئر محمد علی مرزا کے 8 اعلانات، وہ آپ دیکھیں تو انشاءاللہ آپ کی مزید تسلی ہو جائے گی۔ اچھا جی، یہ دوسرا سوال، آپ نے بار بار مسلم ہونے کی رٹ لگا رکھی ہے۔ آپ دیکھ لیں یہ کتنے تلخ سوالات کرتے ہیں۔ آپ نے بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ ہونے کی رٹ لگا رکھی ہے، تو میں مسلمان کہنے بھی رٹ نہ لاواں۔ آپ نے بار بار مسلم ہونے کی رٹ لگا رکھی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جماعت المسلمین کی طرح آپ کا بھی ایک فرقہ بن جائے۔ ٹھیک ہے جی، یہ پتہ کہ وہ جس نے خود چوری کی ہو نا، اس کو دوسرے بھی چور نظر آتے ہیں۔ یہ کام تو آپ لوگوں نے کیے ہیں، فرقے ابھی میں نے بنایا نہیں ہے، تو آپ کو امت کی اتنی فکر ہے۔ اور جنہوں نے تھوڑے نال کام پائے نے انہوں نے بارش کے کہندے ہو، جو انڈیا کے شہروں کے نام کے اوپر آپ کو ڈیوائیڈ کر کے چلے گئے، ٹھیک ہے، کروڑوں لوگ بریلوی بن گئے، کروڑوں لوگ دیوبندی بن گئے، ٹھیک ہے جی، لاکھوں اہل حدیث بھی ہو گئے، چلیں کروڑوں نہیں ہوں گے تو کروڑوں لوگ شیعہ بن گئے، انہوں نے پیٹو، منو کو پیٹ دے اللہ دے بندے ہو۔ ہم نے تو ایسا کچھ کیا ہی نہیں ہے، ہم آپ کے پیچھے نمازیں پڑھ رہے ہیں اور آپ کو چندے دے کے نکلتے ہیں، کوئی مسجد لانچ نہیں کی ہے، کوئی آپ کا مال نہیں ہتھیایا، تو آپ اپنے گھر کی صفائی کرنے کی بجائے لوگوں کے بارے میں، اور پھر جماعت المسلمین کا میرے اوپر بلیم لگانا۔ جماعت المسلمین والے تو میرے بھائیوں کسی کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے اپنے علاوہ، وہ تو آپ کے بھائی ہیں، ہمارے تو نہیں ہیں، ہم تو ساروں کو مسلمان سمجھتے ہیں سوائے 2 فرقوں کے، ایک اہل سنت کا آف شوٹ قادیانیت اور دوسرا اہل تشیع کا آف شوٹ نصیریہ۔ یہ تو آپ کے بھائی ہیں، کیوں؟
آپ کسی بریلوی بڑے مولوی سے جس کو پوری دنیا آن کرے اور بعد میں بھی آن کرتی رہے، ایک سٹیٹمنٹ یہ دلوا دیں کہ وہ کہے کہ جی دیوبندی ہمارے بھائی ہیں، ہمیں ان سے علمی اختلاف ہے، انشاءاللہ ایک نہ ایک دن عذاب بھگت کے یہ بھی جنت میں چلے ہی جائیں گے، کہیں گے؟ یا کوئی دیوبندی عالم دین جس کو پھر سٹیٹمنٹ کے بعد سارے مولوی آن بھی کریں، وہ کہے کہ بریلوی ہمارے بھائی ہیں، ہمیں علمی اختلاف ہے، انشاءاللہ ایک نہ ایک دن یہ اپنا عذاب بھگت کے جنت میں چلے جائیں گے، یا اہل حدیث ہمارے بھائی ہیں یہ بھی چلے جائیں گے، یا اہل حدیث اور شیعہ ان کے بارے میں کہہ دیں یا یہ ان کے بارے میں کہہ دیں، کہیں گے آپ ذرا مجھے ایمانداری سے بتائیں۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ ایک دوسرے کو کافر اور ہمیشہ کے لیے دوستی مانتے ہیں۔ تو سر یہ جماعت المسلمین والے تو بدنام ہو گئے، اصل میں تو آپ ان کے بھائی ہیں۔ انہوں نے ذرا جیسے قادیانیت نے کھل کر ذرا وہ اظہار کر دیا امت نبی کا، ادروائز تو آپ کے بزرگ بابوں نے بھی نام لیے بغیر وہ سارے کلیمز کیے ہوئے ہیں، وہ فتووں سے بچ گئے ہیں، اور آپ فتووں سے اس لیے بچیں کہ آپ کھل کے کہتے نہیں ہیں، ادروائز آپ کا عقیدہ تو یہی ہے۔ تو آپ ہمیں کیوں اس کیٹیگری میں فال کرواتے ہیں؟ یہ تو آپ کا عقیدہ ہے، ہم تو سب کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، سب کو اپنا بھائی ڈکلیئر کرتے ہیں، سب کو چندے دیتے ہیں، اور لوگوں کو کہتے ہیں ان کے پیچھے نمازیں پڑھو۔ تو یہ کہنا جی مسلم کی رٹ، مسلم کی رٹ لگا رکھی ہے، تو یہ اس لیے لگا رکھی ہے کیونکہ نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علم و کتابی، میں بابوں کا ماننے والا نہیں ہوں، کتابوں کا ماننے والا، اور نہ میں وہ سو کالڈ وہابی ہوں جو آپ نے ایک ٹرم ڈیوائز کی ہے لوگوں کو بدنام کرنے کے لیے، میں علمی آدمی ہوں، نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، الحمدللہ۔ اور یہ جو رٹ کا لفظ استعمال کرتے ہیں نا، یہ رٹ قرآن نے بھی لگائی ہوئی ہے، اور انشاءاللہ قیامت والے دن آپ نے بھی لگانی ہے۔ میں آپ کو بدعا دیتا ہوں کہ آپ قیامت والے دن یہ رٹ لگائیں، اور دعا دیتا ہوں کہ اس دنیا میں ہی رٹ لگا لیں، کیونکہ قیامت والے دن جب رٹ لگے گی وہ آپ کے حق میں بددعا ہے۔ 14واں پارہ سٹارٹ اس سے ہو رہا ہے، سورۃ الحجر کی آیت نمبر 2 ہے، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ وہ وقت کیسا ہوگا؟ ایک وہ وقت آئے گا جبکہ نشکرے لوگ یہ تمنا کریں گے، لو کانوا مسلمین، کاش ہم دنیا میں مسلمان ہوتے ہیں، مسلم ہوتے ہیں، یہ تمنا کریں گے۔ اسی لیے میں کہتا تھا آپ کو میں بدعا دیتا ہوں کہ آپ قیامت والے دن یہ کریں، اور دعا دیتا ہوں کہ اس دنیا میں ہی کر لیں۔ اللہ کی مرضی ہے میری بدعا قبول کرے یا دعا قبول کرے۔ ویسے تہاڈا کیا خیال ہے؟ تہاڈا کی بدعا قبول ہونی چاہیے دعا، لیکن دعا تو اس وقت قبول ہوگی جب آپ چاہیں گے بھی۔ ایک بندہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ ایک بندہ بسم اللہ پڑھ کے ساکٹ میں 2 انگلیاں ڈالے ہوئے ہے اور کہ جی بسم اللہ پڑھنے سے میری جان بچ جائے گی، نہیں بچے گی۔ ایک بندہ جو ہے وہ پانی پیے نہ پیاس کی حالت میں، اور کہ اللہ تعالیٰ بغیر پانی کے بھی پیاس بجھا سکتا ہے، انشاءاللہ آپ مر جائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو ایفرٹ کے ساتھ چیزوں کو جوڑا ہوا ہے نا۔ تو یہ دعا تب قبول ہوگی جب آپ کی بھی نیت ہوگی دعا قبول کرنے کی، ٹھیک ہے۔ اور وہ ڈاکٹر سراج صاحب نے مجھے بات یاد آئی، وہ کہتے ہیں بعض لوگ دعا کر رہے ہوتے ہیں نا، یا اللہ مجھے نیک بنا دے، اور اندر ڈر رہے ہوتے ہیں کدھر بڑھائی نہ دے، منو کئی کام چھڑنے پہ جانے نے، ہاں ڈر رہے ہوتے ہیں اندروں کہ کدھر بڑھائی نہ دے نیک، کیونکہ وہ خود بننا نہیں چاہ رہے ہوتے۔ جو بننا چاہ رہے ہوتے ہیں نا میرے بھائی، وہ پہلے بنتے ہیں، پھر اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں استقامت دے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ان کے لیے ہم اپنی راہیں کھولیں گے۔ یہ ہدایت سب سے اعلیٰ ترین چیز ہے دنیا کی، یہ کوشش کرنے والوں کو ملے گی۔ پھر آپ دیکھیں قرآن حکیم میں کیٹاگوریکل مینشن ہوا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 اور 103 میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور دیکھنا تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ مسلم مرنا، مسلمان تابع فرمان مرنا۔ اور پھر ساتھ ہی اگلی آیت آئی، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔ دیکھو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقہ واریت میں مت بٹنا۔ اور غدیر خم کی حدیث 6225 سے 6228 تک 4 طرق صحیح مسلم میں، غدیر خم کی حدیث میں اللہ کی رسی قرآن کو قرار دیا گیا۔ وہ کہتے ہیں جی وہ رسی کے کتنے بل ہوتے ہیں، ایک بزرگاں دا بل ہے، ایک فلانے دا بل ہے، اور اپنے کول رکھو بل، ٹھیک ہے۔ نبی علیہ السلام خود فرما کے گئے صحیح مسلم میں کہ یہ اللہ کی رسی کتاب اللہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اور مسلمان مرنا
اور اللہ کی رسی قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقہ واریت میں مت بٹو. اس کا مطلب یہ ہے کہ فرقوں سے بچنے کا علاج اللہ کی کتاب ہے. کامن بانڈ ہوگا تو آپ آگے چلیں گے نا. اور اس کا مطلب یہ بھی نکلا کہ جو اللہ کی کتاب چھوڑ دے گا وہ ہمیشہ فرقہ واریت میں پڑ جائے گا. اینڈ وائس ورسا. ہماری انجینئرنگ کی لینگویج میں, ہم اپنی میکینیکل انجینئرنگ میں جب کبھی کوئی اسٹیٹمنٹس لکھتے تھے کہتے تھے اینڈ وائس ورسا. اس کا الٹ بھی درست ہے کہ اللہ کی کتاب کو پکڑو, فرقوں میں مت بٹو. مطلب کیا کہ جو اللہ کی کتاب پکڑے گا وہ فرقوں سے بچ جائے گا, اور جو فرقے بنائے گا اس کو کبھی توفیق نہیں ہوگی کتاب اللہ پکڑنے کی. یہ لازم و ملزوم ہے کہ آپ اللہ کی کتاب کو پکڑیں گے تو فرقوں سے بچیں گے, اور فرقہ واریت میں پڑھیں گے کتاب اللہ آپ کے ہاتھ سے جاتی رہے گی. سیدھی سی بات ہے. اور میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ یہ شرم کا مقام ہے کہ آج لوگ بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث, شیعہ کہتے ہوئے فخر محسوس کرتے ہیں, مسلم کہتے ہوئے شرماتے ہیں کہ پتہ کو پوچھ لینے کو نواں فرقہ ہے. یہ نواں نہیں ہے بھائی, یہ شروع ہے. سورۃ الحج آیت نمبر 78, ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا ملت ابیکم ابراہیم. پیروی کرو ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی. ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا, جس نے اس قرآن کے نزول سے پہلے تمہارا نام مسلم رکھ دیا تھا, اور اللہ نے بھی اس کتاب میں تمہارا نام وفی ھذا مسلم رکھ لیا. اللہ نے اپنے پیغمبر کی بات کو انڈورس کیا ہے کہ میرے ابراہیم نے تمہارا نام مسلم رکھا تھا, میں نے بھی اس قرآن میں رکھ دیا. تو یہ تو ابراہیمی نسبت ہے, مسلم کہلوانا یا مسلمان کہلوانا. اور آپ انڈین نسبتیں لے کے چل رہے ہیں اور اپنے بزرگوں کی نسبتیں لے کے چل رہے ہیں. ہم تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد کی نسبت لے کے چل رہے ہیں, اور یہ وہ نسبت ہے جس کو ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اڈاپٹ کیا. سورۃ الانعام کا آخری رکوع پڑھ لیں. قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم. اے نبی فرما دیجئے مجھے تو میرے رب نے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے. دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا, وہ دین جو کہ کھڑا ہے ابراہیم کی ملت پہ. وما کان من المشرکین, اور ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے. قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. اے نبی علیہ السلام یہ بھی اللہ کے حضور عرض کیجئے اور ان کے سامنے اعلان کر دیجئے, بے شک میری نماز, میری قربانی, میرا جینا, میرا مرنا سب کچھ اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے. وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ, اور مجھے میرے اللہ نے اسی بات کا حکم دیا ہے, وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ, کہ سب سے پہلے میں کہوں کہ میں پہلا مسلمان ہوں. وہابی, دیوبندی, اہل حدیث, شیعہ نہیں, مسلمان. نبی علیہ السلام سے کہلایا جا رہا ہے. میرے بھائی ان آیتوں پہ کسی نے نہیں, یہ صرف انجینئر صاحب نے عمل کرنا ہے ان آیتوں کے اوپر. وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ. اور پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا, ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی. اور ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی تھے. حالانکہ یہودی اور نصرانی بھی اپنے اپنے وقتوں میں اللہ کی نبی کی امتیں ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نہیں, اس بنیاد پہ نہ اپنے آپ کو ڈیوائیڈ کرو. ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین. ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے, بلکہ ولیکن کان حنیفا, بلکہ وہ تو اکیلے سب سے ٹوٹ کر اللہ کے ہو جانے والے, حنیفا مسلمہ, مسلم تھے. وما کان من المشرکین, اور مشرک نہیں تھے. یار ابراہیم علیہ السلام مسلم, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلم, اور اگر انجینئر محمد علی مرزا صاحب اپنے آپ کو مسلم کہیں تو ان کو تکلیف ہوتی ہے. تو میں آپ کو تکلیف پہنچاؤں گا انشاءاللہ, کیونکہ نہ میں وہابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی الحمدللہ. تو ٹھیک ہے, ہمارا یہ اگر مقدس جرم ہے تو آپ ضرور اسے سمجھیں اور اس کے خلاف بولیں, تاکہ جب لوگ قرآن پڑھیں گے وہ خود بخود آپ کو کنڈیم کر دیں گے انشاءاللہ تعالی. اور یہ صرف ہماری امت کے ساتھ نہیں ہوا. سورۃ الفرقان, سورۃ المومنون کی آیت نمبر 53 میں آتا ہے کہ جب نبی دنیا سے چلے جاتے تھے نا, ان کے پچھلے یہی کیا کرتے تھے, فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا. نبیوں کے جانوں کے بعد انہوں نے دین کو پارا پارا کر دیا. کل حزب بما لدیہم فرحون, ہر فرقہ اس بات پہ خوش ہے جو اس کے ہاتھ میں ہے. یعنی یہودی اس بات پہ خوش تھے کہ دیکھیں جی جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کو تم اتنا بڑا مانے ہوئے ہو, وہ بھی مطلب جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد آئے ہیں, وہ تو ہماری یعنی یہودیوں کی اولاد میں سے تھے.
اور عیسائی اس بات کے اوپر خوش ہوتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنے بڑے بڑے معجزات دیے، ہماری تو نسبت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ یہودی بھی یہی کہتے تھے، وہ نسبتیں لے کے بیٹھے ہوئے تھے۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر فرقہ اس پہ خوش ہے جو اس کے پاس ہے۔ وہ کہتے تھے ہم پر من و سلوہ نازل ہوا، یہودی کہتے تھے۔ عیسائی کہتے تھے ہم پر اللہ تعالیٰ نے آسمان سے کھانا نازل کیا۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، یہاں پہ بھی آپ دیکھ لیں ہر فرقہ اس پہ خوش ہے جو اس کے پاس ہے۔ اہل حدیث کہیں گے جی او چلو جی ساڑھے جو اور خرابیاں نے توحید تے کم از کم ٹھیک ہے نا جی۔ دیوبندیوں کے پاس جائیں گے وہ کہیں گے چلیں جی تقلید اور باقی مسئلے چھوڑیں، کم از کم صحابہ کا دفاع تو ہم کر رہے ہیں نا۔ بریلویوں کے پاس جائیں وہ کہیں گے جی بزرگوں اور اولیاء اللہ کی مزارات کو تم نے بات کیا ہوا نا، چلے کچھ نہیں ہے تو۔ اور شیعہ کہیں گے جی دیکھیں جی آپ تو خود مانتے ہیں غدیر خون پہ اہل بیت کا ذکر تھا، اہل بیت تو پھر اسی پھڑے ہیں نا۔ ویسے ان کہتے ہیں نہیں ساڑھے تو زیادہ انجینئر صاحب نے پھڑ لیا، یہ بھی ان پرانے جملے ہو گئے نا۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر فرقہ اس پہ خوش ہے جو اس نے پکڑی ہوئی ہے جزیاتی دین، حالانکہ کلی دین لینا ہے۔ تو کلی دین وہی لے گا جو یہ علم بلند کرے گا کہ نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی انشاءاللہ تعالی۔ اچھا، اور پھر یہ دیکھیں کہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 159 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کا نبی علیہ السلام سے کوئی نسبت کے ساتھ تعلق بھی نہیں ہے جو فرقہ واریت میں بڑھتے ہیں۔ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، اے نبی جنہوں نے اپنے آپ کو گروہوں میں بانٹ لیا اور دین میں فرقے بنا لیے، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ تعویل خاص کے اعتبار سے تو یہود و نصارہ کے بارے میں ہے کہ انہوں نے فرقہ واریت پھیلا دی، اور تعویل عام میں اس امت کے بارے میں بھی ہے، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ انما امرہم الی اللہ، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد، ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون، پھر اللہ تعالیٰ ان کو بتا دے گا جو دنیا میں وہ کرتوت کیا کرتے تھے۔ اور وہ کیا بتائے گا؟ وہ بڑی ڈاڈی آیت ہے جی، سورہ آل عمران کی آیت نمبر ہے 105، بڑی ڈاڈی آیت ہے جی یہ، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یہ تو آیت ہے 103۔ اس کی دو آیتیں آگے جا کے اس سے بھی زیادہ سخت آیت آئی ہے جس میں سائملٹینیس کنٹراسٹ بتایا گیا، دوسرے انداز میں اسی بات کو پریزنٹ کیا گیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، دیکھنا ہے مسلمانوں ان لوگوں کی مانند مت ہونا جنہوں نے فرقے بنا لیے اور علم آ جانے کے بعد اختلاف کیا۔ یعنی کون؟ یہود و نصارہ۔ یہود و نصارہ والا کام تم نہ کرنا۔ وہ ہم کہتے ہیں نا یہ آیت ہے ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، وہ کہتے ہیں یہ تو یہود و نصارہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ نبی آپ یہود و نصارہ نے جو فرقے بنائے آپ کا ان سے تعلق نہیں ہے، وہ تواڈے بارے چ بھی ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، فرقہ واریت میں مت بٹو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ دو آیات کے بعد فرما رہا ہے دیکھنا مسلمانوں تم ان لوگوں کی مانند یعنی یہود و نصارہ کی مانند مت ہونا جنہوں نے فرقے بنائے اور اختلاف کیا علم آ جانے کے بعد، بینات روشن دلائل آ جانے کے بعد۔ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے ہوگا عذاب عظیم۔ جو لوگ فرقے بنائیں گے، اختلاف کریں گے، علمی اختلاف نہیں بلکہ بزرگ بابوں کی بنیاد کے اوپر تفرقہ بازی ڈال دیں گے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى۔ اس حوالے سے میں اسی کوسچن کے اینڈ میں سورۃ الانعام کی آیت نمبر 153 بھی چاروں بیان کر دوں سلوشن کے طور پہ۔ یعنی رونا تو سارے روتے ہیں نا، سلوشن کوئی نہیں دیتا، ہم سلوشن بھی دیتے ہیں، ساتھ علاج بھی دیتے ہیں، صرف رونا نہیں روتے۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 153 میں اللہ تعالیٰ نے سلوشن دیا ہے فرقہ واریت سے بچنے کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا گیا آپ فرما دیجئے کہ بے شک یہ ہے میرا راستہ جو کہ سیدھا ہے، فَاتَّبِعُوهُ، اس کی پیروی کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور ادھر ادھر کے راستوں کی پیروی مت کرنا، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ، وہ تمہیں فرقوں میں ڈال دے گا، تمہیں ٹکڑوں ٹکڑوں میں بانٹ دے گا، عن سبیلہ، میرے راستے سے، ذالک وصاکم بہ، یہ وہ ہے جس کی وصیت کی جاتی ہے تمہیں، لعلکم تتقون، تاکہ تم ڈر جاؤ۔ یہ آیت مسند احمد میں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے، مشکات المصابیح میں بھی انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 166 ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین پر ایک سیدھی لکیر ایک دفعہ کھینچی، دائیں بائیں ٹیڑھی لکیریں کھینچی،
اور پھر اس سیدھی لکیر کے اوپر ہاتھ رکھا اور فرمایا یہ دائیں بائیں شیطان کے راستے ہیں، ہر راستے پہ ایک شیطان بیٹھا ہوا تمہیں اپنی طرف بلا رہا ہے اور میں تمہیں اس راستے کی طرف بلا رہا ہوں. آپ نے اس سیدھی لکیر پہ یہ انگلی چلائی اور یہی آیت پڑھی وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا، اور آگاہ ہو جاؤ کہ یہ ہے میرا راستہ جو کہ سیدھا ہے، فَاتَّبِعُوهُ، اس کی پیروی کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، ارد گرد کے ٹیڑے راستوں کی پیروی مت کرنا، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، یہ تمہیں فرقوں میں ڈال دیں گے، پھاڑ دیں گے تمہیں اللہ کے راستے سے. ذَلِكَ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، یہ ہے وہ جس کی تمہیں وصیت کی جاتی ہے تاکہ تم اللہ سے ڈر جاؤ. تسی نہ ڈرو پائی تہاڈا میں علاج تو کوئی نہیں کر سکتا، میں تو آپ کو بتا ہی سکتا ہوں کہ ڈر جائیں ڈر جائیں ڈر جائیں، اور ڈر کے یہ نعرہ لگائیں اور ایسا نعرہ لگائیں کہ یہ لوگ اپنے آپ کو فرقوں میں بانٹنا چھوڑ دیں کہ نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، ہم سے علمی اور کتابی باتیں کریں، بابوں کی باتیں نہ کریں، ہم پہ وہابی ہونے کا فتویٰ نہ لگائیں. باقی مسئلہ 179 اور مسئلہ نمبر 185 آپ دیکھ لیں. 179 ہے انجینئر محمد علی مرزا عوام الناس کی عدالت میں، جس میں علی الحسن نقوی صاحب نے مجھ سے 1 to 120 کوسچنز کیے ہیں دعوت حق سے ریلیٹڈ، اور 185 میں میرے 8 اعلانات ہیں جس میں میں نے اپنا درد کھول کے پبلک کے سامنے رکھا ہے. اور آج کے اس کوسچن کو، ان 2 کوسچنز کو میں بس اتنا ہی ایڈریس کرنا چاہ رہا تھا، اس لیے میں نے تھوڑے سے اس کے نوٹس بھی بنائے ہوئے تھے تاکہ کوئی پوائنٹ سکپ نہ ہو جائے. لیکن الحمدللہ اس کے علاوہ بھی جو باتیں میرے درد دل تھا میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیا. جو میں نے حق بات کی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اور اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں یہ نعرہ لگانے کی توفیق دے. یہ ہم کو فرقہ نہیں لانچ کر رہے میرے بھائی، فرقہ ہوتا چندہ بک لادا سے ہوتی، کوئی مسجد بنا لی ہوتی، کوئی بیعت لے رہے ہوتے، کوئی چندہ لے رہے ہوتے، کوئی رسیدیں آپ کو تھمائی ہوئی ہوتی. ہم تو کہہ رہے ساروں کے پیچھے نمازیں پڑھیں. اور یار وہ اکثر لوگ پوچھتے بھی ہیں کہ یار ایک کیسا پاگل آدمی ہے، ساڈے مولوی کہتے ہیں علی دی گال نہ سنو، علی کہتے ہیں سارے نہیں سنو. او بھائی علی اس لیے کہتا ہے، علی کو پتہ ہے کہ میری بات سچائی پہ مبنی ہے، حوالے میرے ہوں گے، ہم کہیں گے قرآن کا میں ترجمہ بیان کر رہا ہوں، جاؤ احمد بریلوی صاحب کا ترجمہ پڑھو اگر بریلوی ہو، دیوبندی ہو تو اشرف تھانوی صاحب کا ترجمہ پڑھ لو، اہل حدیث ہو جونا گڑی صاحب کا پڑھ لو، اگر اہل تشیع ہو سید فرمان علی شاہ صاحب کا پڑھ لو، آپ پڑھو صحیح، بخاری مسلم اپنے ترجمے پڑھو، بات میری نکلے گی انشاءاللہ. جس طرح آج ہم یہود و نصارہ کو بھی کہتے ہیں نا لاؤ تورات انجیل لے کر آؤ، قرآن بھی کہتا ہے فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ، لاؤ تورات، اس میں وہی توحید لکھی ہے جو قرآن کے اندر لکھی ہوئی ہے. ہمیں کانفیڈنس ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اس لیے ہم کہتے ہیں لوگوں کے پاس جائیں، ہمیں پتہ ہے کہ رول کھل کے ساڑھے کو لے آن گے، کیونکہ وہ کہہ رہے کہ یار وہ گلنا تو کئی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں یار گلنا صحیح نہیں لیکن کرنی نہیں چاہیے. ٹھیک ہے بات تو ٹھیک ہے لیکن بات ہے رسوائی کی. تو سر آپ کے بزرگ رسوا ہو رہے ہیں، یہاں تو دین رسوا ہو رہا ہے. اسی لیے ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے راستے پہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا. اسی لیے ہم کہتے ہیں سارے جھوٹے خداؤں کو چھوڑ کے ایک سچے رب کو مانو، سارے جھوٹے بزرگ بابوں کو چھوڑ کر ایک امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا امام مان لو، انشاءاللہ ساروں سے جان چھوٹ جائے گی. باقی رہے اماموں کا ہم احترام کرتے ہیں. میرا تو یوٹیوب پہ کلپ ہے اماموں اور بزرگوں میں فرق. ایک انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے بنائے ہوئے بابے ہیں، اماموں اور بابوں میں فرق. اماموں کی کتابیں تو ہم نے رکھی ہیں اس لیے کہ یہ امام ہمارے تھے. جس طرح ہم آج آپ کو اللہ نبی کی باتیں بتا رہے ہیں، انہوں نے ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی باتیں بتائی عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہم تو امام ان کو مانیں گے، امام بخاری امام مسلم کو اور باقی ائمہ کو، کہ جنہوں نے اپنی ذاتی باتیں نہیں بتائی ہیں. لہٰذا ہم اماموں کو ہم سے زیادہ کون مانتا ہے؟ اگر آپ کے ہم انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے انگریزوں کے زمانے کی لکھی ہوئی کتابیں اور ان کے بزرگ مانے تو پھر ساڑھی پائی معذرت قبول کرو. تو یہ معذرت ہی ہم اس پہ کر سکتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. باقی سوالات انشاءاللہ بعد میں علی الحسن نقوی صاحب کے ساتھ 1 to 1 کرتے ہیں. ابھی تھوڑا سا وقفہ کر لیتے ہیں، باقی انشاءاللہ وقفے کے بعد انشاءاللہ.